اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور جن تک بھی بات پہنچے گی وہ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 185 اس کا شروع کا حصہ میں نے تلاوت کیا۔ ابھی 2 دن کے بعد سے رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں، کل انشاءاللہ تراویح ہوگی اور منگل سے پہلا روزہ ہوگا۔ تو اسی حوالے سے ہم نے آج کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے خطابت کا، وہ ہے استقبال رمضان، کہ رمضان کا استقبال کیوں کیا جائے، کیسے کیا جائے اور استقبال ہوتا کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے سورہ بقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 185 اس کا شروع کا ایسا تلاوت کیا، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شہر رمضان، شہر مہینہ، اردو میں سٹی کو کہتے ہیں لیکن عربی میں مہینے کو کہتے ہیں۔ تو شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ رمضان کی ساری اہمیت، رمضان کی ساری برکتیں، رمضان کی ساری بہاریں، رمضان کے سارے کمالات اور سارے ثواب اور اجر، یہ سب قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے، قرآن مجید اتارے جانے کی وجہ سے، قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، کیا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہاں 3 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی 3 صفات بہت اہم صفات ہے کہ جس سے لوگوں کو سبق لینا چاہیے اور زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، انسانیت کو اسی کے مطابق قرآن مجید کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ھدی للناس، ہدا ہدایت، گائیڈنس، مارگدرشن، للناس سارے انسانوں کے لیے، ساری مانوتا، سارے ہیومن بینگز، ان کی ہدایت، ان کے گائیڈنس، ان کے مارگدرشن کے لیے اگر کوئی کتاب اتری ہے 1400 سال پہلے اور اب قیامت تک کے لیے ہے تو وہ ہے قرآن، القرآن، قرآن مجید۔ تو پہلی صفت، سب سے اہم صفت، اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ قرآن کی آخری صورت میں اللہ نے اپنا وہ تعارف کرایا ہے، آخری صورت میں، اور سب کو یاد دلایا ہے، قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگو، شیلٹر میں، پناہ میں آؤ ہمیشہ کے لیے، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، کیونکہ تم کو کس کے بندے ہو؟ برب الناس، کہ وہ انسانوں کا رب ہے۔ تم جس کی پناہ میں آؤ، جس کی پناہ میں آنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، تو وہ برب الناس ہے، انسانوں کا رب ہے۔ اور صرف رب ہی نہیں، پالنہار ہی نہیں، ملک الناس، ملک بادشاہ، ملک شہنشاہ، ملک لارڈ آف دی یونیورس۔ تو وہ ملک ہے، وہ انسانوں کا ملک، ملک الناس۔ تو اس حوالے سے ایمان ناس کا پھر ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ پوری زندگی میں تم کو الہ کی ضرورت ہے، بندگی کی ضرورت ہے، تو الہ الناس، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ میری 3 صفات۔ تو اس کے مطابق مانو اے انسانوں، اے مانوتا، اے ہیومن بینگز۔ آخری صورت میں پیغام ہے، آخری صورت میں کہ پورا قرآن پڑھ لو، پوری ہدایتیں لے لو، لیکن یاد رکھو کہ وہ ہے کون؟
رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو وہاں حوالہ آ گیا 3 اعتبار سے، الناس کے، انسانوں کے، مانوتا کے سامنے. اور اب یہاں سورہ بقرہ 23 آیت 125 سے بھی یہی فرمایا جا رہا ہے ہدی للناس، کہ سب کے لیے ہدایت، سب کے لیے گائیڈنس اور مارگدرشن میں نے اتارا ہے یہ رمضان میں. تو رمضان اس لیے اہم، رمضان اس لیے مبارک، رمضان اس لیے رحمتوں والا، عنایات والا، بہاروں والا، کیونکہ میں نے اس میں قرآن اتارا. قرآن اتارنا شروع کیا، پہلی 5 آیتیں آئی، وہ ایک طاق رات تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بہت مبارک رات تھی، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر بہت اہمیت والی بھی، قدر قسمتوں کی بنانے والی، تقدیر کی بنانے والی، کہ قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی تقدیر، ان کا ڈیسٹینیشن اب اگر بنے گا تو اس کتاب سے بنے گا. اس کتاب نے طے کر دیا، اس کتاب سے طے ہوگا. مانو گے کامیاب، نہیں مانو گے ناکام. تو وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اور پھر اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ملک الناس، رب الناس، الہ الناس. تو میں نے اے انسانوں، اے مانوتا، اے ہیومینٹی، تمہارے گائیڈنس کے لیے اس کو اتارا ہے. اور پھر 3 صفات اس قرآن کی جو اہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. نمبر 1 کہ یہ ہدی للناس، ہدایت دینے والا ہے زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملے میں، جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں ایوری واک آف لائف، ہندی مراٹھی میں آپ کہتے ہیں جیوناچیا پرتیک پہلوت. زندگی کے جتنے پہلو ہیں اس سب میں اگر کوئی گائیڈنس کرے گا، رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا، تو یہ اللہ کی کتاب. تو اس کی پہلی صفت ہدی للناس. انسان بھٹکتا ہے، انسان بھٹک سکتا ہے، اکثر بھٹکتے ہیں، تو ان کے لیے گائیڈنس، ہدایت، مارگدرشن اللہ نے انتظام کر دیا. تو بھٹکتے وہ ہیں، بھٹکیں گے وہ جو ہدی للناس کو نہیں تھامیں گے. اور جو ہدی للناس کو تھام لیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، عمل کریں گے، پہنچائیں گے، وہ نہیں بھٹکیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ بات بہت اہم طور سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو ہدی للناس سب سے پہلے صفت. پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی بینات من الہدی. رمضان جس لیے اہم ہے وہ یہ کتاب، اور کتاب کی دوسری صفت بین، بین واضح، صاف صاف، کھلا کھلا، روشن. یہ کتاب، کتاب کی آیتیں، کتاب کے اہم کامات بہت بین، کھلے کھلے، واضح، روشن، صاف صاف. انگلش میں کہیے اس کو کرسٹل کلیئر. کرسٹل جتنا کلیئر نظر آتا ہے نا، یہ ذرا سا نمونہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں، کرسٹل کلیئر. تو کرسٹل کلیئر ہدایت کے لیے بینات من الہدی، گائیڈنس، مارگدرشن، ہدایت کے لیے بہت واضح کتاب میں نے اتار دی کہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، ہر ایک سمجھے گا کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. رب نے ہدایت، گائیڈنس، مارگدرشن کس میں رکھی ہے اور ہدایت کے خلاف کیا چیز ہے، سب سمجھ لیں گے. اتنا بین، اتنا اسپشٹ مارگدرشن کرنارا، اسپشٹ مارگدرشن دینے والا. دوسری اہم صفت اللہ تعالیٰ نے اس کی ارشاد فرمائی بینات من الہدی. تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی الفرقان. دیکھو یہ کتاب جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ہدایت کے دلائل، روشن دلائل کھول کھول کر پیش بھی کر رہی ہے، تو یہ اب تم کو فرق بتائے گی. الفرقان، فرق بتانے والی کتاب، فرق بتانے والی ہدایت، فرق واضح کرنے والا کلام. فرق کس چیز کا؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اجالا کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، ناکامی کا راستہ کیا ہے، دنیا کی کامیابی کہاں ہے، دنیا کی ناکامی کہاں ہے، برزخ کی کامیابی کہاں ہے، برزخ کی ناکامی کہاں ہے، آخرت کی کامیابی کہاں ہے اور آخرت کی ناکامی کہاں ہے. الفرقان، کسوٹی.
الفرقان کے لیے اور ایک اچھا لفظ آتا ہے ہندی میں بھی استعمال کسوٹی، اور اس کے لیے انگلش میں کہتے ہیں پیرامیٹر. ایک پیرامیٹر ہے یہ کہ سب کو واضح کر کے بتا دے گا جب بھی جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا. تو ایسی 3 صفات ہے کیا ہیں. تو اتنی 3 اہم صفات والا، صفات کئی ہے لیکن جامع بڑی اہم جو اور صفات کو کور کرتی ہے وہ یہ 3 صفات. تو ایسا کلام ہم نے دیا وہ لیلۃ القدر میں. وہ لیلۃ القدر رمضان میں تھی، اور رمضان میں ہم نے قرآن اتارا. اس لیے اس قرآن کی عنایت کے تحفے کو قبول کرتے ہوئے روزوں کے ذریعے اطاعت کرو. تیاری، اس پر عمل کیسے کریں؟ تیاری، زندگی بھر کی تیاری، سال بھر کی تیاری 1 مہینے کے روزوں کے ساتھ کرو. روزوں کا 1 مہینہ ٹریننگ پیریڈ ہے. ٹریننگ پیریڈ کہ ٹریننگ ہوگی تمہاری 1 مہینے میں کہ دیکھو اتنی پابندی سے دن اور رات 12-11 گھنٹے سے لے کر 19-21 گھنٹے کا روزہ دنیا کے الگ الگ مقامات پر. کم سے کم 11 زیادہ سے زیادہ 19 سے لے کر 21 بھی گھنٹے ہے. تو اتنا بڑا روزہ، اور رات کسی کو 13 گھنٹے کی یا کسی کو 3 گھنٹے کی رات مل رہی ہے. تو اس میں بھی مغرب عشاء اور سحر، مغرب عشاء اور سحر. تو اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ سسٹم دیا ہے. ٹریننگ سسٹم، تربیت کا مہینہ. تو یہ تربیت کا مہینہ اس لیے ہم دیا کہ کتاب دی، کتاب کے احکامات دیے، وہ احکامات زندگی میں لانا ہے. تو ایک ٹریننگ ہونا چاہیے، ریگرس ٹریننگ، بہت سخت قسم کی مشقت. اس کو ذرا اور تاریخ میں جا کے سمجھیے کہ ٹریننگ کیسی زبردست ٹریننگ ہے. تو سورہ بقرہ رکو 23 آیت 183 پہ آئی ہے. ہم نے 185 لی پہلے شہر رمضان سے، لیکن آپ اس کے پیچھے آئیے کہ ٹریننگ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت 183 میں سورہ بقرہ رکو 23، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر 14 سال پہلے حکم دیا گیا، اب تم پر قیامت تک کے لیے ہم نے روزے فرض کر دیے. کتبہ لکھ دیے، فرض کر دیے. آرڈر اور کمانڈ آ گیا ماننے والوں کے لیے ایمان لانا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پر ہی نہیں ہے، صرف ہر قوم میں تھے. کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے قومیں تھی، نسلیں تھی، ریسز تھی، نیشنز تھے، سب پر ہم نے روزے فرض کیے تھے. سب پر روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار، بہت پرہیزگار، پتھے پالنے والے، پتھے پالنارے، بہت ڈسپلین میں رہنے والے، 24 گھنٹے ڈسپلین میں رہنے والے. تو وہ تم بنو تو یہاں بھی کامیاب ہوگے، برزخ کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ معاملہ تمہارے لیے رکھا ہے. اب آئیے اس لفظ کی گہرائی میں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر سیام فرض کیے. ہم فارسی کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، روزہ، روزے، وہ فارسی لفظ ہے. عربی لفظ ہے صوم، سیام. صوم ایک روزہ، سیام کئی روزے، 30 دن کے روزے، مہینے کے روزے. کیونکہ یہاں ایشیا میں زیادہ تر جو حکمراں آئے، رولرز آئے، وہ فارسی جاننے والے تھے، تو اس لیے وہ لفظ زیادہ مشہور ہو گیا. صلاۃ کے لیے نماز اور سیام کے لیے روزے، لیکن اصل لفظ ہے وہ سیام. اب ہم گہرائی میں جائیں گے صوم کیا چیز ہے. صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب 4000 سال سے اپنے گھوڑوں کو جو ٹریننگ دیا کرتے تھے، گھوڑوں کو ٹریننگ، کیوں؟ جنگوں میں بہترین مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، لڑنے میں تعاون کرے، سپورٹ کرے اچھا سا. بھوک اور پیاس برداشت کرے اچھی طرح، بھوک اور پیاس کئی دن کی برداشت کر سکیں، صحرا میں، طوفانوں میں، دھوپ میں، قافلوں میں وہ برداشت کر سکے دھوپ اور بھوک اور پیاس کو، دھوپ اور وہاں کے حالات کو برداشت کر سکیں. پھر شہوت کو بھی برداشت کر سکیں، کیونکہ موقع نہیں ملے گا اس کا. تو اپنے شہوت پر بھی قابو پائیں، کنٹرول کریں. ایسی ٹریننگ، ایسی تربیت سے وہ اپنے گھوڑوں کو جب گزارتے تھے عرب،
تو ان گھوڑوں کو وہ کہتے تھے فرسن سائم. فرس گھوڑے، سائم روزے دار گھوڑے. روزے دار گھوڑے کہ جو بھوک، پیاس، شہوت پر کنٹرول اور زبردست قسم کے سفر کے لیے تیار. تو ایسے جو گھوڑے تیار کیے جاتے تھے وہ فرسن سائم. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم جیسے فرسن سائم تیار کرتے تھے نا، ہم چاہتے ہیں ایسے ہوں مومن سائم. مومن اب اس طرح کے ہوں، ایسے سائم کہ بھوک کیا، پیاس کیا، شہوت کی ضرورتیں کیا، اور مشکل حالات کیا، اور جہاد کیا، سب کے لیے تیار، ہر لحاظ سے تیار. حکم آ رہا ہے اور روزے فرض ہو رہے ہیں ایک رمضان سے، اور 17 رمضان کو پہلی جنگ ہے، غزوہ بدر. 17ویں دن جنگ، 17ویں دن ہوئی، تیاری چوتھے دن سے شروع ہوئی، بلکہ سفر شروع ہو گیا چوتھے دن سے، چوتھے روزے سے. تو پہلے ہی رمضان اور چوتھے روزے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تیار کیا. تو ایسے سیام، ایسا صوم، ایسی تربیت. اور یہ تو وقتی ہے، غزوہ بدر وقتی ہے، فتح مکہ وقتی ہے، لیکن زندگی کے ہر معاملے میں ایسی تیاری ہونا چاہیے کہ کیا بھوک، کیا پیاس، کیا شہوانی ضرورتیں، نفس کی ضرورتیں، اور کیا مشکل حالات، میں اللہ اور اس کے رسول کا پابند رہوں گا، اس سے میں ہٹوں گا نہیں. یہ تیاری بات مہینے کی نہیں، مہینے کی ٹریننگ ہے، 11 مہینے کام میں لانا ہے، اور پھر آئے گی ٹریننگ 1 سال کے بعد. پھر تو ہر سال ٹریننگ آئے گی، سائیکل ہے کہ ہر 11 مہینے کے بعد ٹریننگ آئے گی اور تیار کرے گی اگلے 11 مہینوں کے لیے. کہ دیکھو 1 مہینے کی ٹریننگ ان سارے اعتبار سے اب 11 مہینے کام کرو، آسان ہے تو آ لیے کہ لے چکے نا ٹریننگ مہینے کی. تو اب اتنی خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. اچھا، وہ لوگ جو صوم نہیں جانتے، روزہ، فاسٹنگ، اپواس ویسا نہیں رکھتے جو اسلام میں ہے کہ 11 گھنٹے سے 21 گھنٹے، ان کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. کرے پانی کا خطرہ بھی نہیں پئیں گے کہ تاہا جیسا ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی نہیں پیے گا، نہیں پیے گا. 7 سال سے لے کے 70 سال کا بچہ ہوگا، بوڑھا ہوگا، لیکن وہ 11 گھنٹے سے 21 گھنٹے تک ایک قطرے پانی بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالے گا، ایک اناج کا دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا. اتنی پابندی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لوگ دیکھے نہ دیکھے، زمانہ دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے تقویٰ کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ساری زندگی میں کام آتا ہے اگر صحیح لیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر کیا رات، کیا دن، اور کیا فائدہ اور کیا نقصان، ہر میدان میں یہ چیز کام آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو جواب دے ہوں، اور میری پوری فلم بن رہی ہے. پہلے نہیں سمجھتا تھا لوگوں کو کہ پوری فلم بن رہی ہے، اور CCTV کیمرہ سسٹم ہے. اب لوگوں کو آسانی سے سمجھ رہا ہے کہ اس کے CCTV کیمرہ سسٹم لگے ہوئے ہیں پورے عرش پر، اور سب کی فلم بن رہی ہے، اور ان کی کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی عمل وہ چھوٹے گا نہیں، اس کی پوری فلم بن رہی ہے. اور معاملے چند گیگا بائٹ میں آ جائے گا. وہ ایک چھوٹی سی ڈبی ہوگی، فرشتوں سے کہا جائے کہ ذرا اس کی فلم لگاؤ، اور وہ گڑ گڑائے گا جیسے میں گڑ گڑاؤں. میری فلم مت لگائیے، مجھے معاف کیجیے، اے ستار العیوب، اے عیبوں کے چھپانے والے، میری فلم مت بتا، مت بتا میری فلم. اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. اسی لیے اس کی یہ تعریف کی، ستار العیوب، ستار چھپانے والا، ستر سے ستار، ستر جسم کو چھپانا، تو وہ ستار جو عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو ہم سب گڑ گڑائیں گے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون بول گا اچھا بتاؤ، میں تو بہت گڑ گڑاؤں گا. مت بتاؤ میری فلم مت بتاؤ، کیونکہ میں تو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہوں گا لوگوں کو، تو میں بہت گڑ گڑاؤں گا. نہیں، میری فلم مت بتائیے، چھپا دیجیے، معاف کیجیے، یا غفور الرحیم معاف کیجیے، میری فلم مت بتائیے. یہ ہوگا تو آپ دیکھیے یہ ٹریننگ ہے، یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے نا، یہ اس طرح کی. تو استقبال رمضان کا استقبال کرنا. استقبال کی طرف کیفیت میں جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا. استقبال یہ لفظ بنا قبول کرنے سے، قبول کرنا.
ہمارے پاس سواگت کرنے کو سمجھتے ہیں، فیلیسیٹیٹ کرنے کو، ٹھیک ہے، لیکن اصل استقبال کے معنی قبول کرنا. کیا آپ رمضان کو کیسے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ رمضان کا جشن جس لیے منایا جاتا ہے قرآن کے، اس قرآن کو کیسے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس چلتے پھرتے قرآن، ہاں ایک چلتا پھرتا قرآن ہے نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس چلتے پھرتے قرآن کو کیسے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اس تحریر کے قرآن کو کیسے قبول کرنا چاہتے ہیں اور چلتے پھرتے قرآن کو کیسے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ وہ استقبال رمضان. وہ تربیت کو کیسے قبول کرنا چاہتے ہیں 1 مہینہ، کیسے چلانا چاہتے ہیں 11 مہینہ، کیسے قرآن سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں 1 مہینہ، اور کیسے قرآن کا تعلق عملاً چلانا چاہتے ہیں 11 مہینہ. یہ قبول کرنے کے بعد مگر ذرا رک جائیے. میں نے اکثر غور کیا مسلمان کیا قبول کرے گا اور کیا لے گا رمضان سے؟ استقبال بندہ نہیں کرتا، استقبال اللہ تعالیٰ کرتا ہے. استقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیا ہے؟ بندے 1 کا 70 سے اجر دوں گا، 1 کا 70 سے، تو 1 فرض کر میں 70 فرض کا اجر دوں گا. تو 1 نفل کرے گا تو یا تو 70 نفل یا فرض کے برابر دوں گا. تو 1 کام کرے گا میں 70 کام کا اجر دوں گا. آپ استقبال نہیں کرتے، میں استقبال نہیں کرتا، استقبال اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور کیا فرمایا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو آراستہ کر دو. جنت ویسے ہی کیا میں اللہ تعالیٰ اور ڈیکوریٹڈ کر دو اس کو. کیوں؟ میرے بندے اس کے لیے اس کی کوشش میں 1 مہینے کی اس میں لگے ہیں، کوششوں میں، محنت میں، تقویٰ میں، ٹریننگ میں 1 مہینہ لگے. میری جنت کو آراستہ کر دو ان کے لیے، ان کا استقبال. تو استقبال آپ نہیں کرتے، استقبال اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کے استقبال کا جواب دیجیے. کیسے جواب دیں گے پھر؟ ایک جگہ میں سنا، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ قرآن عشاء وتر 1 گھنٹے میں مار دو. واہ واہ، میں کہا استقبال کرو. 1 گھنٹے کا پیکج بناؤ، پورا مار دو. واہ واہ. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو رک رک کر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو. انہوں نے کہا 1 گھنٹے مارو، یہ اتنا ٹھہر سکتے ہیں ہم. ہاں وہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے، وہ چوراہے پر جا کر ٹھہریں گے بعد میں 1 گھنٹہ. چائے پینا ہے، بھجیے کھانا ہے، گھومنا، پان کھانا ہے، گھومنا ہے، ابھی باہر ٹائم دینا ہے ہم کو. اچھا تم جیسا نالائق کون ہوگا؟ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ جو نالائق ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. پھر تم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، 1.25 گھنٹہ نہیں کر سکتے اس کو. سب سے اچھا ماڈل جو قرآن مجید پڑھنے کا تراویح کا ماڈل ہے وہ کعبے کا ہے، وہ مدینے کا ہے. میں کئی برسوں سے مسلمانوں کے ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ماڈل لائیے ہر مسجد میں. وہ ماڈل انہوں نے کہا نہیں جمتا. یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ جو مسندوں پر بنا، یہ جمتا نہیں. 1 گھنٹے کا چاہیے ہم کو، 1 گھنٹے کا پیکج. واہ واہ. آپ کو پونے 2 گھنٹے نہیں چلتے، وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ سے 1.25 گھنٹے چلتا تھا. کعبے کا ماڈل، مدینے کا ماڈل، بہترین ماڈل کہ روز 1 ہی پارہ پڑھو، 29 دن تک پڑھو. 1 پارہ صرف ایڈجسٹ کرو، 4 دن پاؤ پارہ پڑھ کے چلنے دو آخری تاخرات تک، 29 رات تک. اور 1 رکعت کے ساتھ پڑھو، چاہے آپ 8 مانتے ہو یا 20 مانتے ہو، مکمل کرو نا 20 رکعتوں سے. گناہ تو نہیں ہو جائے گا نا؟ 8 پڑھنا فرض تھا، 20 پڑھنے والے گناہ گار ہیں، گناہ تو نہیں ہے نا؟ اچھا چلو 8 پڑھو، 8 میں پڑھو نا پورا رک رک کر. چلو 8 میں پڑھو، 8 پڑھو، 20 پڑھو. لیکن 20 کی ترتیب جو عالمی ماڈل ہے، دونوں گھروں کا عالمی ماڈل، وہ سب سے بہترین ہے. 8 میں تھکتے ہیں لوگ، لیکن وہ 20 میں بہت سکون سے چلتا ہے، کیونکہ 1 ہی رکو. بلکہ وہ جو ایک پیج آتا ہے قرآن کا 15 17، تو اس میں تو 1 ہی پیج پڑھنا پڑتا ہے 1 رکعت میں، صرف 1 پیج 1 رکعت میں. وہ سکون سے پڑھو، سکون سے رکوع سجدہ کرو، فریش بھی ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے فریش ہوتے ہیں. آپ نے 1 ہی پیج پڑھا، رکوع سجود کیا، پھر کھڑے ہو گئے، فریش بھی ہوتے ہیں اور بہت جولانی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، لفظ قرآن کی گہرائی میں جاتے ہوئے آپ قرآن کو سن سکتے ہیں.
ورنہ یعلمون تعلمون، ارے تم کو سمجھے کیا؟ ہم کو نہیں سمجھا، یعلمون سمجھا، رکے وہاں تھے تعلمون پہ یعلمون پہ، اور ان کو بھی نہیں سمجھا۔ میں نے پوچھا کئی حفاظ سے تم کو سمجھتا ہے؟ ان کا سمجھنے کے لیے پڑھتے ہی کہاں ہیں؟ ہم کو تو ختم کرنا ہے، ختم۔ بولے ہمارے صدر نے، بولے پیچھے کے لوگ ختم کرو 1 گھنٹے کے اندر مارو، تو ہم ختم کر رہے اس کو، ہم کو ختم کرنا ہے۔ قرآن ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کیوں ختم قرآن مناتے ہو؟ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، قرآن پر تم کو ختم ہونا ہے، قرآن کو ختم کرنا نہیں ہے۔ قرآن کو ختم کرنے چلے ہو، قرآن کو ختم کرنے چلے ہو، قرآن پر ختم ہو جاؤ، قرآن کو ختم مت کرو، اور قرآن ختم ہی ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ قرآن پہ ختم ہوتا ہے، یہ قرآن کو ختم کر رہے ہیں۔ پڑھ کے نکالو، پڑھ کے نکالو، ارے اس کے لفظ کی روحانی نورانی ہدایت کی گہرائی میں ڈوب جاؤ، پڑھ کے نکالو، کیا نکالو، کیا ڈوب جاؤ اس میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک حکم میں، ایک ایک فرمان میں، ایک ایک روحانیت اور نور کے جلوے میں ڈوب جاؤ۔ یہ تھا ایسا استقبال، کیا استقبال کر رہے ہو؟ نہیں کہو تیاری کرو۔ کئی لوگوں نے کہا تلن بھنن کے سامان لا لو ابھی سے، بعد میں نہیں ہوتا جانا۔ لوگوں نے کیے، انتظام کر لیے لوگوں نے کہ تلنا کیا کیا ہے 30 دن، بھننا کیا کیا ہے، بھر دو، فریج بھر دو، اس سے لا کے رکھ دو، چنے کی دال زیادہ پیس دو، روز لگتی۔ ارے یہ تمہاری تیاری؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان میں میری افطار اسودین سے، اسود کالی چیز، اسودین 2 کالی چیز، پانی اور کھجور۔ رحمت عالمین تو پانی اور کھجور پسند کریں، اور میں، میری بیوی اور میرے بچے پاچی پکوان پسند کریں؟ کیا تعلق ہے رسول اللہ سے؟ کیا محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور کیا تعلق ہے ان کے اور ہمارے عمل میں اس چلتے پھرتے قرآن سے؟ کیوں 2 اسود پر راضی اور ہم 5 ہی پکوان پر بھی راضی نہیں؟ 5 ہی پکوان کہ نہیں، آئٹم بڑھاؤ، ریپیٹ ہو رہی ہے، بڑھاؤ، بولو بیوی کو، اماں کو بولو ریپیٹ کرو، یہ ریپیٹ مت کرو زیادہ، نئے نئے لو، ریسیپی دیکھو، ریسیپی یوٹیوب پر ریسیپی دیکھو، نئے نئے ریسیپی ہے یوٹیوب پر، وہ دیکھو۔ رمضان اس لیے آیا ہے، یہودی للناس بینات من الہدی والفرقان، یہ اس لیے آیا تھا کہ ایسے اس کو لیا جائے، ایسا معاملہ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیے استقبال نہیں ہوتا، استقبال ایسے نہیں ہوگا۔ پھر چلیے آگے آئیے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جشن قرآن کا مہینہ ہے کہ قرآن کا جشن مناؤ، اس کے لیے روزہ رکھو 11 سے 21 گھنٹے، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور روز کم از کم 1 پارہ پڑھو، غور سے پڑھو، گہرائی میں جا کے پڑھو، ایسا مناؤ۔ تو کیا ہے جناب؟ رمضان کیا ہوا؟ جشن قرآن کا مہینہ، جشن قرآن۔ ہم نے کیا بنا دیا؟ جشن پکوان۔ جشن قرآن کے مہینے کو ہم نے بنا دیا جشن پکوان۔ پکوان اچھے اچھے کرو، لگ جاؤ عورتوں 12 بجے سے لگ جاؤ، لگ جاؤ 12 بجے سے، ٹائم نہیں رہتا پھر ادھر، لگ جاؤ ابھی سے، اور ٹھیک سے گلتا بھی نہیں، ٹھیک سے پھر مزہ بھی نہیں آتا، تلتے وقت بھی ہو کچے رہ جاتے، لگ جاؤ 12 بجے سے۔ جشن پکوان، اللہ تعالیٰ فرمائے جشن قرآن، جشن پکوان۔ اچھا، اور کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، میں نے تقوی کا مہینہ دیا ہے، ٹریننگ کا، تقوی کی ٹریننگ، کہ پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، میں نے تقوی کا مہینہ دیا۔ ہم نے کہا آپ نے دیے ہوں گے، ہمارے لیے تو توبے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے کہا تقوی کا مہینہ، اللہ نے فرمایا تقوی کا مہینہ ہم نے بنا دیا توبے کا مہینہ۔ کھنا نہ 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 نہ، گھر سے لے کے باہر تک پورے مارکیٹ میں توبے کھن کھنا رہے، جا کے دیکھ لیجیے، جو 12 بجے سے کھن کھنا رہے تو شام تک، اور پھر سحر تک بھی، جہاں آزادی ہے، اجازت ہے پبلک مسلموں کی، وہاں تو پھر وہ جو شروع ہوتے 2 بجے کے بعد سے تو سحر تک کھن کھناتے رہتے، تبے وہ بجاتے بھی خاص کہ آؤ بابا کھانا نہ نہ، تقوی کا مہینہ، تقوی کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لعلکم تتقون، ہم نے کہا تقوی کا مہینہ، یہ تعلق ہے، یہ ایسے استقبال ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھیے، 2 اہم نکات میں لانا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا کہ پہلے ہی رمضان، پہلے ہی روزے فرض ہوئے، چوتھے دن نکلے جناب غزوہ بدر کے لیے، وہاں کائے کے توے، کائے کے جشن پکوان، چوتھے دن سے صحابہ نکل گئے جناب سفر پر. 200 کلومیٹر جانا ہے مدینے سے 200 کلومیٹر جانا ہے غزوہ بدر کے لیے، میدان بدر میں 200 کلومیٹر. تو چوتھے دن سے نکل گئے، اور ٹیمپریچر کیا ہے؟ 50 ٹیمپریچر ریت، اور لڑنے جانا ہے 1000 لوگوں سے، اور 313 لوگ جا رہے ہیں، 6 گھوڑے 70 اونٹ، اور وہاں ہر ایک کے پاس گھوڑا، ہر ایک کے پاس اونٹ، اور کھانے پینے کا سامان. یہاں تو کھانے کے لیے نہیں، روزے سے. کچھ لوگ روزے سے ہیں جنہوں نے ہمت کی، کچھ لوگ روزے سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے بول دیا دیکھیے پابندی نہیں ہے روزے کی، جہاد کا سفر ہے، مشکل سفر ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو سمجھتے برداشت کرتے ہیں وہ ان کا اپنا اختیار، ورنہ اجازت ہے توڑنے کی تو کہ بعد میں پورے کر لیں گے، جنگ سے بعد میں آنے، لیکن لوگوں نے رکھا. خیر، تو آپ دیکھیں یہ سبق ملا کہ دیکھو یہ رمضان کی ٹریننگ اس لیے ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پکارا جائے گا تو تم نے تیار ہونا چاہیے، چاہے روزے کی حالت ہو، رمضان ہو یا کچھ بھی ہو. یہ اس لیے تھا. تو غزوہ بدر، دیکھیے میں نے تیسری صفت قرآن کی بتائی تھی الفرقان، اور غزوہ بدر کو کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یوم الفرقان. کہ دیکھو فرقان کی اطاعت کرتے ہوئے یوم الفرقان کا سامنا کرنا پڑے گا تمہارے کو. اس فرقان کو پڑھتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، دل و دماغ میں بساتے ہوئے تم کو یوم الفرقان کا سامنا کرنا پڑے گا، تب کامیاب ہوگی. تو یہ فرقان کا مہینہ ہے کہ فرق کرنے والا جو کتاب ہے، فرق کرنے والی جو آیتیں ہیں، وہ پوری دنیا میں حق اور باطل کے معاملے میں فرق کرنے کے لیے تم کو تیار رکھے. تو یوم الفرقان. اور ایک اور آگے بڑھیے، رمضان میں ایک اور بہت اہم چیز ہے، استقبال رمضان ہے، وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ فتح مکہ. 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا. کہ دیکھو جو تم غزوہ بدر سے گزرو گے، مشقتوں سے گزرو گے، تو وہ دن بھی قریب ہے فتح مکہ. کہ ایک دن وہ ہے 17 رمضان کا کہ 313 لوگ بڑی مشکل سے گئے، 1000 سے لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے اتار رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ آپ سورہ انفال پڑھیے. سورہ انفال میں 75 آیتیں ہیں، اکثر آیتیں غزوہ بدر کے نقشے کے بارے میں. وہاں پورا نقشہ غزوہ بدر کا مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ 1000 ہے، ہم بھی 1000 ہی فرشتے اتار رہے ہیں. تم کو لڑنا نہیں ہے بابا، تم کو تو صرف ایسے تلوار چلانا ہے. لڑیں گے فرشتے، اور ان کو لڑنا ہے فرشتوں سے. وہ جیتیں گے فرشتوں سے؟ انہوں نے جیتنا ہی نہیں، ان کی شکست اور ہار طے ہے. اگر میں 1000 فرشتے اتار رہا ہوں، الف من الملائکہ، الف 1000 ملائکہ میں سے میں اتار رہا ہوں. دیکھیں ایسی آتی ہے مسئلہ. آپ کہیں گے غزہ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، ابھی امتحان ہو رہا ہے. وہاں چونکہ اللہ کے رسول موجود تھے، صحابہ تھے، کھلا دشمن تھا. یہاں 57 مسلم ملکوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ اے بے غیرتو، اے بزدلو، اور اے بے حسو. 57 مسلم ممالک اور 15 لاکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ 1.5 کروڑ کے مقابلے میں. تو ان کا امتحان ہو رہا ہے، اور باقی بے غیرت یوروپینز کا بھی امتحان ہو رہا ہے، نان مسلم کا بھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے. کہہ رہے کم از کم دعا تو کرو. لوگ دعا بھی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے، اب 5 مہینے سے وہی چل رہا ہوں، اب کیا وہی کرتے بیٹھیں گے کیا؟ ہمارے پاس کنٹینیوسلی پہلے دن سے قنوت نازلہ چل رہی ہے، اس دن سے ہم اس کو روز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور دوسرا کام، بائیکاٹ کرو. بائیکاٹ کر سکتے ہو یہاں کہ ان کی چیزیں لسٹ ہے لمبی، بائیکاٹ کرو، مرو مت. اور اپنے بچوں کے خواہشوں کا شکار مت ہونے. بچے مانتے ہی نہیں اس کے بغیر، وہ لیز کے بغیر مانتا نہیں ہو، چھوڑ دو اس کو. اگر وہ لیز کی دولت وہ معصوم بچوں کا خون بہانے کے لیے استعمال ہو، چھوڑ دو ایسی ساری چیزیں. ارے انڈین برانڈ کی چیزیں یوز کرو، اچھی برانڈ کی چیزیں یوز کرو نا. وہی اکیلی وہی تو نہیں نا مارکیٹ میں، تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا. تو دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. آج کے دور میں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ ایسی تیاری ہونا چاہیے. پھر ہم
فتح مکہ کی بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کہ دوسری ہجری، رسول اللہ جب مکہ مدینہ تشریف لائے تو دوسری ہجری، اس میں جناب پہلا رمضان، غزوہ بدر، اور 8واں سال آیا، 8 ہجری، یعنی خالی 6 سال گزرے بیچ میں، اور مکہ فتح ہو گیا۔ صرف 6 سال کے اندر وہ پورا مکہ فتح ہو گیا کہ جو مستقل وہاں سے جنگ کر رہے تھے، چڑھائی کر رہے تھے، یہودی تھے، یہودی شراب، وہ سب ختم ہو گئے 6 سال کے اندر۔ اور جو لشکر رسول اللہ کے ساتھ تھا فتح مکہ کے موقع پر، وہ 313 کا نہیں تھا، وہ کتنا تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ نہیں، یہ عنایت اللہ تعالیٰ کی کہ 6 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو 6 سال پہلے تم صرف 313 تھے، اور اب سے 6 سال کے بعد تم 10,000 کے ساتھ جا رہے ہو، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، سب بھاگ گئے۔ جتنے دشمن تھے وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ چکے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے اعلان کرا دیا تھا کہ دیکھو جو قبول کرنا چاہتا ہے قبول کر لے، امان میں آنا چاہتا ہے امان پا لے، لیکن اگر نہیں قبول کرنا چاہتا اور شہر چھوڑ دے تو بھاگ گئے پھر وہ لوگ، باقی قسم کے لوگ۔ بعد میں وہ بھی نہیں بچے، یا تو اسلام قبول کر لیا یا ختم ہو گئے، بعد میں تو وہ بھی نہیں بچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ دیکھو یہ ہمارا رمضان، یہ رمضان کا خصوص تحفہ قرآن، اور قرآن کی وجہ سے تمہارے کو یوم الفرقان، غزوہ بدر، اس کی کامیابی، اور یہ فتح مکہ، یہ سب قرآن کے جلوے ہیں، یہ سب رمضان کی ٹریننگ کے جلوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اچھا، آخری بات، رمضان ابھی 13 گھنٹے 20 منٹ کا روزہ ہے، ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا، 13 گھنٹے 20 منٹ کا روزہ۔ تو آپ دیکھیے، اور بڑھتا رہے گا کیونکہ یہاں سے بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ 13.5 گھنٹے کے روزے میں آپ دیکھیں کیا لینا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، نہیں، اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ ٹریننگ، یہ تقویٰ کی ٹریننگ، یہ تقویٰ کی تربیت، اور یہ پتھیہ پاڑنیاچی ویوستھا، پتھیہ پاڑنیاچی ویوستھا یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اگلے 11 مہینے اور موت تک تم کو اس کی پابندی کرنا ہے، موت تک، اس کے لیے، اس کے لیے۔ اور کیا کرنا ہے کہ جشن پکوان نہیں، جشن قرآن، توے کا مہینہ نہیں، تقوی کا مہینہ ہے۔ تو کیا کرو گے؟ یہ جو 13.5 گھنٹے، کہیں 11 گھنٹے اور کہیں 21 گھنٹے، آئس لینڈ 21 گھنٹے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ غریبوں کا درد، غریبوں کا درد، یتیموں کا درد، بیواؤں کا درد، محتاجوں کا درد دل میں آئے کہ ہاں میری ذات سے، میری رقم سے، میرے پیسوں سے، میرے وقت سے، میری صلاحیت سے میں ان کے لیے کام کرتا رہوں گا، میں زندگی بھر ان کے لیے کام، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے 11 گھنٹے سے 21 گھنٹے بھوکا رہ کر دیکھا ہے، پیاسا رہ کر دیکھا ہے کہ کیا ہوتی ہے بھوک، کیا ہوتی ہے پیاس۔ حالانکہ فریج بھری ہوئی ہے، لیکن بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اور ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ میری فریج میں رکھا ہوا ہے، اور مجھے صرف وہ 6:46 کو نکالنا ہے، آج منگل کو 6:46 کو نکالنا ہے مجھے، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ارے ان کا درد میرے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی بھر اپنی دولت سے ان کو دیتا رہوں گا، اپنا جان مال وقت صلاحیت ان کے لیے لگاتا رہوں گا، ان میں دعوت دیتا رہوں گا اس قرآن عظیم کی جو ان 3 صفات کا جامع ہے، میں ان کے لیے کرتا رہوں گا۔ دیکھیے یہ چیز ہونا چاہیے، اور یہ آئے گی تو پھر صحیح استقبال رمضان میں سے خلاصہ کرتا ہوں۔ ہم نے کیا کیا معلوم کیا؟ سورہ بقرہ رکوع 23 اس کی 6 آیتیں ہیں، 183 سے 188 6 آیتوں میں پورے مضامین ہیں۔ 183 میں یہ ملے گا کہ دیکھو سیام وہ تربیت کہ بھوک پیاس شہوانی ضرورت مشکل حالات سب میں تیار رہو، نمبر 1۔ نمبر 2 قرآن عظیم الشان تحفہ، اس کی وجہ سے روزے، اس کی وجہ سے تراویح، اس کی وجہ سے اتنی پابندیاں، تو اس کی 3 صفت، ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، کہ انسانیت کے لیے ہدایت تو سب تک پہنچاؤ۔ 142 کروڑ جو ہمارے بھارتی بھائی بہن ہیں، میں ان تک قرآن حدیث پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 142 کروڑ بھائی بہن، اور پورے ورلڈ کے 804 کروڑ فیس بک کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے، جو بھی ذریعہ ہے، میں ان تک بات پہنچانے کی کوشش کروں جتنا میرا اختیار ہے۔ تو یہ جذبہ اس کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور پھر بینات من الہدی، ہدایت کو کھول کر رکھنے والی ہے۔ پھر الفرقان، فرق بتانے والی ہے کتابیں، زندگی کے ہر معاملے اس سے فرق پوچھوں گا کہ اللہ
یہ کامیابی کا ہے کہ ناکامی کا ہے؟ تیری رضا کا ہے کہ تیری ناراضی کا ہے؟ رحمت عالمین کی اطاعت کا ہے کہ ان کی بے اطاعتی کا ہے؟ میں اس سے پوچھوں گا. اور پھر ہم نے سبق لیا کہ ہاں جشن پکوان نہیں، جشن قرآن، تقوی کا مہینہ نہیں، تقوی کا مہینہ. پھر ہم لیا کہ ہاں غزوہ بدر کی تیاری. پھر ہم لیا کہ ہاں پھر وہ جشن بھی ہے نا فتح مکہ کا. پھر اور زندگی بھر لوگوں کی خدمت، ہمدردی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہر المواسات، ارے یہ تو غم کھانے کا مہینہ ہی ہے. ہم نے کہا کہ نہیں، پاچی پکوان کا مہینہ، یہ پھراڑ کھانے کا مہینہ ہے. ان کا پھراڑا کا مہینہ. مجھے اتنی تکلیف ہوئی میرے ہندو بھائی بہن کا، تم سب پھراڑا کا مہینہ آلا بھر کا نائے بہو پتھے پاڑنے مہینہ، نہیں پھراڑا کا مہینہ. اور انگلش جاننے والے کا فوڈ فیسٹیول آ گیا تمہارا، فوڈ فیسٹیول، فوڈ فیسٹیول کا مہینہ آ گیا. یہ ہم نے کہا آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مہینے کا استقبال تیرے قرآن کی برکتوں، رحمتوں، عنایتوں، بہاروں کو حاصل کرنے کی جیسا ہونا چاہیے ویسے لینے کی توفیق عطا فرما، سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پوری دل سوزی تراویح پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، تفسیر پڑھنے، اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کی زندگی میں اتارنے اور آگے دعوت اور خدمت خلق کے موت تک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.